بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ و عزیزو، سب سے پہلے اپنی بات کا اللہ کے نام کے ساتھ اس کی مدد کو طلب کرتے ہوئے آغاز کرتا ہوں اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے. وہ تعریف سے بھی بہت بلند و بالا ہے. لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اس کی تعریف کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے. وہ بڑی صفات والا ہے اور اس کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، خصوصاً سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کہ آپ کے کروڑوں احسانات ہم پر ہیں. آپ کی وجہ سے کائنات کا وجود، لولا لما خلقت الافلاک آپ کی ذات ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی سمجھ جائے. دل کی گہرائیوں سے مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ کی خدمت میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں یہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اسی طرح تمام امت مسلمہ کو عافیت عطا فرمائے اور ساری انسانیت کو ہدایت نصیب فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے، پہلا جمعہ ہے، بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، بڑا ہی بہترین مہینہ ہے. اس مہینے میں نیک اعمال میں بندوں کے اضافہ ہو جاتا ہے.
ہر کوئی نیک اعمال کی رغبت کرنے لگتا ہے، گناہوں سے انسان حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ بچا جائے اور بچتا بھی ہے۔ یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جس سب سے بڑے ذریعے کی ضرورت تھی، انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، یعنی قرآن مجید، اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رحمت والا بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ ناکام کون ہے؟ حقیقت میں ناکام وہ ہے جو جنت سے محروم رہ گیا۔ اس سے محروم رہ گیا جو جنت سے محروم رہ گیا، حقیقت میں وہ بندہ ناکام۔ دنیا کے اعتبار سے ناکام کون ہے؟ جس کی زندگی انسکسیسفل، دنیا کے حساب سے وہ بندہ ناکام۔ ہر ایک کا الگ زاویہ ہوتا ہے، کامیابی کا الگ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، الگ ترازو ہوتی ہے آدمی کی۔ طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلا نمبر لاؤں گا تو میں کامیاب، بزنس مین سمجھتا ہے کہ میرا بزنس اس اسکیل تک پہنچ جائے تو میرا بزنس میں کامیاب۔ الگ طرح کے ہمارے زاویے ہیں، الگ طرح کے ہمارے درجے ہیں کامیابی اور ناکامی کے، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلہ دے دیا گیا، اصل کامیاب وہ ہے۔ اور اصل ناکام انسان وہ ہے جو جنت سے محروم کر دیا گیا، جو جہنم کا مستحق بن گیا، وہ اصل ناکام آدمی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے، اس رمضان میں بندہ کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے، کامیابی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کامیاب جو اللہ کے حکموں کو اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیا، وہ کامیاب ہونے کے قابل بن جائے۔ جو اللہ کے حکموں سے انحراف کرے گا، اللہ کے حکموں کو چھوڑے گا، وہ ناکامی کے قریب بڑھے گا، وہ ناکامی کے راستے پر آگے بڑھے گا، وہ جہنم کے راستے پر چلے گا۔ رمضان المبارک یہ بڑا قدر کرنے والا مہینہ، جو اس کی ناقدری کیا اس کی ناکامی میں اور اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں اس کی ہلاکت میں، جو رمضان کی ناقدری کی۔ کیوں؟ رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان مجھے عطا فرما، مجھے رمضان تک پہنچا، میری زندگی رمضان تک برقرار رکھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری توجہ ہر بندے پر، ہر مخلوق پر ہوا کرتی ہے، اور تو ہر مخلوق کو اور ہر انسان کو اپنا قریب کر لیتا ہے، اور اس میں ہر انسان کے لیے خیر کے، بھلائی کے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، پورا سال رمضان کی آمد میں، رمضان کی تیاری میں، اور رمضان میں پورے دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور روزانہ ندا دی جاتی ہے، روزانہ منادی آواز لگاتا ہے کوئی ماننے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ روزانہ ہے کوئی رزق سے محروم و پریشان، اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دیا جائے، اسے رزق عطا کیا جائے۔ ہے کوئی مبتلا آزار، تکلیفوں میں مبتلا، پریشانیوں میں مبتلا، ہے کوئی جس کی مصیبتیں دور کر دی جائے، جس کی پریشانیوں کو دفع کر دیا جائے، روزانہ آواز لگائی جا رہی ہے۔ اندازہ کیجئے کیسی برکتیں اللہ کی نازل ہوتی ہوں گی، کیسی رحمتیں اللہ کی برستی ہوں گی۔ اس طریقے سے اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے دے رہے ہوں گے۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بندوں کی معافی کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی بھی طرح بندوں کو بخش دیا جائے، کسی بھی طرح بندوں کو معاف کر دیا جائے، ہر حال میں بندے کو کامیابی تک پہنچا دیا جائے، ہر حال میں بندے کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے، ہر حال میں بندے کو جہنم سے بچا دیا جائے۔ جہنم بڑی خراب چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، اس کا پورا سال سلامتی سے گزر گیا۔ پیارے آقا کی اس حدیث پر غور کریں، رمضان کو سلامتی سے کیسے گزاریں؟ ہمارا رمضان عافیت کے ساتھ گزرے، اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں خاص کی، کون سی عبادت رمضان میں خاص ہے؟ روزے کی عبادت۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری عبادت خاص؟ جو عبادت فرض وہ صرف روزہ ہے جو رمضان میں فرض کر دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلے قوموں پر فرض کیے تھے، تمہارے سے پہلے لوگوں پر۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کو پائے وہ چاہیے کہ اسے روزہ رکھے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، روزہ آپ کو متقی بنانے کا ذریعہ ہے، تقوی والا بنانے کا ذریعہ ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ہوا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آدمی اللہ کے سامنے کھڑنے کے خوف سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ کل اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا، ایک ایک گھوٹ کا سوال ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے میں نے زندگی عطا کی تھی، تجھے میں نے یہ سانسیں عطا کی تھی، اس کا کیا حق تو نے ادا کیا، تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کہاں خرچ کیا ہے، کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے، ہر بات کا کل سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہاں ہم مزدوری پہ کسی کے پاس مزدور بن کر کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتے ہیں، یا کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، یا کسی کے ہم ملازم ہیں، تو وہ جو ہمارا باس ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا آقا ہے، وہ ہمارے اس کے کام کے کرنے اور نہ کرنے کو سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، میں نے تجھے یہ کام سونپا تھا،
تو نے اس میں کیا عمل کیا ہے، کیا کیا ہے، اور یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا؟ معمولی سا مالک کسی گھر میں اگر کرائے پر ہیں، کرایہ دار تفتیش بھی کرتا ہے کہیں میرے گھر کی کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی۔ اگر جب گھر کو خالی کرنے کا وقت آتا ہے تو کرایہ دار پورا کرایہ بھی وصول کرتا ہے، اور گھر کے اندر کی جو چیزیں خراب ہو گئی تھی اس کو ہمارے ہی ذریعے، ہمارے پیسوں سے اس کی بھرپائی بھی کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے۔ ایسے ہی کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا نہیں کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا نہیں کی؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ نہ پوچھے؟ وہ پوچھے گا ضرور، سوال ہوگا ضرور۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کامیاب انسان وہ جس سے سوال و جواب نہ لیا جائے، جسے پوچھا نہ جائے، بغیر سوال و جواب کے، بغیر اس کے محاسبے کے اسے معاف کر دیا۔ کوئی گنہگار ہے، خطا کار ہے، ہمیں معلوم ہے اس کے گناہ، لیکن ہم نے اپنے وسیع ظرف سے نظر انداز کر کے معاف کر دیا، چل جا بھی جا، جا معاف ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے وہ گنہگار ہزار گناہ کیا ہے، بڑی نافرمانی کی ہے، لیکن اس کی یہ معافی اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی کل قیامت میں اگر اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں اس طرح سے معاف کر دے اور بخش دے کہ بندو میں نے تمہیں رمضان بھی عطا کیا، وہ اس لیے عطا کیا تھا تاکہ تمہیں اس طرح سے معاف کر دوں کہ تمہارا شوق میں دیکھا کہ تم کیا کر رہے تھے رمضان میں، اور تم عبادتوں میں رغبت کر رہے تھے، دلچسپی لے رہے تھے۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا، من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، رمضان سلامتی سے گزار لو، سال بھی سلامتی سے گزرے گا، پھر رمضان آئے گا، پھر سلامتی سے رمضان گزارو، پھر سال سلامتی سے گزرے گا، یہی سائیکل چلتی رہے گی، تم ہمیشہ کی سلامتی پالو گے، ہمیشہ ہمیشہ سالم رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت پالو گے۔ جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے وہاں صبح و شام سلامتی کے نعرے لگتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو آپس میں وہ سلام ہی سلام کریں، اس سے بڑی سلامتی کی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود سلامتی کے گھر کی دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں سلامتی کے گھر کی، وہ گھر جنت ہے، جنت کو پانے کا سب سے بہترین ذریعہ رمضان ہے، اور فرمایا سلامتی کے ساتھ رمضان گزارنے کے دو مطلب، ایک مطلب جو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا، اس کو اہتمام کے ساتھ روزے کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزے کو رکھا جائے۔ روزے کے آداب کیا ہیں؟ روزے میں جس طریقے سے حضرات صحابہ، حضرات سلف، حضرات اکابر، ہمارے بزرگوں نے روزہ رکھا، روزہ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے رک جانا، اور بیوی سے جنسی تعلق ختم کرنا، یہ حلال چیزیں، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، حلال چیزوں سے رک گیا، ان حلال چیزوں سے رکنے کا نام روزہ۔ لیکن جو ہمیشہ کی حرام چیزیں ہیں ان سے بدرجے اولا رکھنا ہے، اس سے زیادہ ان سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام، چغلی کرنا حرام،
سود کھانا حرام اور گالی دینا حرام، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچانا حرام۔ من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے، زبان سے کوئی بات ایسی نہ ہو کہ کسی کے دل پر چوٹ لگے، کسی کا دل دکھے، کسی کے دل کو تکلیف ہو اور اس تکلیف کے نتیجے میں اس کی زبان سے آہ نکل جائے۔ اور یاد رکھیے مظلوم کی آہ، مظلوم کی بد دعا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مظلوم کی آہ اور مظلوم کی بد دعا اس طریقے سے تیزی کے ساتھ پہنچتی ہے جس طریقے سے سپر سونک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے پورے آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جنت تک اس دعا کو یا اس بد دعا کو پہنچنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا، عرش تک پہنچنے کے لیے وہ اللہ کے یہاں ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا، اس لیے کسی پر ظلم نہیں ہو، اس طریقے سے ہم روزے کا اہتمام کریں، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف، نہ زبان سے کسی کو تکلیف، اور ہماری آنکھیں بھی اتنی حیا والی ہو، اتنی شرم والی ہو، کسی بے حیا پر ہماری نظر نہ ہو اور کسی غلط جگہ پر ہماری نظر نہ ہو، کسی نامحرم پر ہماری نظر نہ ہو، اور ہمارے کان صاف ہو، ہمارے کان غلاظت نہ سنے، ہمارے کان جھوٹ نہ سنے۔ اگر کوئی گالی دے رہا ہے کان لگا کر ہم سننے کے مشتاق ہوتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے، کیا آواز چل رہی ہے، بلکہ وہاں سے ہم کان بند کر کے نکل جائیں، انسنا کر دیں، انسنا کر دیں، انسنی کر دیں کہ ہم نے سنائی ہے ہمیں معلوم نہیں، ہم تو نہیں دیں گے، ہم تو نہیں بولیں گے، لیکن کسی کی سنیں گے بھی، اور ہمارے کانوں کو کانوں سے ہم محفوظ رکھیں، ہمارے کانوں کو غیبت سے محفوظ رکھیں۔ کوئی آپس میں چغلی کر رہا ہے ایک دوسرے کی، ہم کان لگا کے سنتے کیا بول رہا ہے، نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کوئی بڑبڑا رہا ہے، اس سے کہتے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، تیرے اس جھمیلے میں پڑھ کر میں اللہ کا قرب نہ چھوڑوں، میں اللہ کے قریب ہونے سے نہ رک جاؤں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ عطا فرمایا ہے، اس سے قریب ہونے کا، اس کے قریب ہونے کا یہ ذریعہ ہے، اس سے بہترین ذریعہ نہیں ملے گا۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں اس سے تو ہم روزے میں رک گئے، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، بیوی سے ملنا حلال تھا، لیکن حلال چیزوں سے ہم رک گئے، لیکن حرام چیزوں کو اختیار کر لیا۔ موبائل میں فلم بھی دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور عبث کام بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی وہ کام جو ٹائم برباد کرنے والے ہیں، جیسے آج کل کرکٹ چل رہا ہے، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، گھنٹے گھنٹے مصروف، گھنٹے گھنٹے اس پر خرچ کر رہے ہیں، اس سے ہم بچیں۔ اس طرح سے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا رمضان سلامتی والا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ہم مصداق بن جائیں گے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا، ان اللہ فرض علیکم صیام وسننت لکم قیام، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قیام کو یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے، سنت مقرر کر دیا، تو نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اور اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بندے سے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ بندے سے اتنا قریب ہے کہ وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب، اتنا قریب، اور قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ سجدہ۔ روزانہ اللہ تعالیٰ 40 ذریعے ہمیں عطا فرما رہے ہیں قریب ہونے کے۔ 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہیں، روزانہ بندہ 40 مرتبہ اللہ کے اتنا قریب ہو رہا ہے، محروم ہے وہ
جو نماز تراویح چھوڑ کر اپنے کام و کاج میں مشغول ہو جائے وہ محروم ہے۔ پورے رمضان میں 1200 دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب ہونے کا ذریعہ عطا فرما رہے ہیں، اپنے سے قریب ہونے کا مقام عطا فرما رہے ہیں۔ بندہ اس سے قریب ہونے سے کترا رہا ہے، بھاگتا ہے۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ اور 40 شکرانے میں ادا کرتا، اور 20 رکعت شکرانے کی پڑھتا۔ اے اللہ تو نے مجھے 20 رکعت تراویح عطا کی، تو اس کے شکرانے میں میں اور 20 ادا کرتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کیسے جب تراویح ختم ہو ہم بھاگیں۔ محرومی کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے۔ ہمارے جذبات، ہمارے شوق کہاں سے کہاں چلے گئے، کیا سے کیا ہو گئے، ہمارے میں شوق ہی نہیں رہا۔ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے دنوں رات اللہ کی فریاد اور اس کی یاد اور اس کے قریب ہونے میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ تھکتے نہیں تھے، روزے سے بھی ہوتے، صبح میں ایک قرآن مکمل، شام میں ایک قرآن مکمل۔ اللہ اکبر، کیسا جذبہ ان کے اندر، ہمارے اندر کیسا جذبہ ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے قرآن اٹھا کر پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، نماز کا پڑھنا نہیں آتا، قرآن اٹھا کر بیٹھ جائیں، اللہ کے کلام کو دیکھتے رہیں، صرف اللہ کے کلام کو دیکھتے دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا ہے، قرآن سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو اللہ سے کلام کرنے کا ذریعہ ہے۔ آدمی جب قرآن پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ اس سے بات کر رہے ہیں، دونوں کا تعلق ہو رہا ہے، دونوں کا قرب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اٹھائیں، آنکھوں سے لگائیں، پیار کریں، دل سے لگائیں، کھولیں، دیکھیں، پوچھیں، کم از کم اتنا کام کریں کہ مسجد کے جو قرآن ہیں ایک ایک دن ایک قرآن اٹھائیں۔ کتنے قرآن پڑھے ہوئے ہیں مسجد، باہر کتنے قرآن رکھے ہوئے ہیں، توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں اللہ ہمیں دور کرنا تو نہیں چاہتے، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے بھگانا تو نہیں چاہتے، کہیں ہم اتنے شقی اور بدبخت اور بدنصیب تو نہیں ہوں گے کہ ہر ایک قرآن سے رمضان میں قریب ہوتا ہے اور ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ اہتمام سے تراویح پڑھیں، یہ ذریعے ہیں رمضان کو سلامتی سے گزارنے، اور گناہوں سے بچنا یہ دوسرا ذریعہ ہے۔ گناہوں سے بچیں، جتنا ہو سکے گناہوں سے بچیں۔ رمضان آ گیا، روزہ رکھ لیے، تراویح پڑھ رہے ہیں، گویا آپ نے اے سی چلا دیا۔ اے سی چلاتے ہیں ٹھنڈک کے لیے تاکہ بے قراری اور گرمی کی بے قراری دور ہو جائے، گرمی کی شدت ختم ہو، کلیجہ ٹھنڈا ہو، سکون ملے، راحت ملے، عافیت ملے، اس لیے اے سی چلاتے ہیں۔ اے سی چلانے کے بعد اے سی کا ایک قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ ساری کھڑکیاں بند ہوں، دروازے بند ہوں کہ ہوا باہر نہ جائے جب اس کا صحیح فائدہ ہوگا، ورنہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے سی بھی چلایا ہے، ساری کھڑکیاں اور دروازے سب کھول دیے، کہاں سے پیدا ہو؟ وہ ٹھنڈک جو محسوس ہونا ہے وہ محسوس نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہم نے روزے رکھے، اے سی چلا دیے، ہم نے تراویح پڑھ رہے، اے سی چلا دیے، لیکن گناہوں کی کھڑکیاں کھلی رکھی، آنکھوں سے گناہ، آنکھوں کی گناہ کی کھڑکیاں کھلی، زبان کے گناہوں کے دروازے کھلے، غیبت بھی چالو ہے، بے حیائی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور بے شرمی کی باتیں ہو رہی ہیں، سود کے کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے کی نفاق کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو چھاٹنے کاٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ گویا کہ تم نے اے سی چلانے کے باوجود تم نے یہ سارے دروازے کھول دیے، اب تمہیں روزے کا فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، تمہارے اندر اللہ سے ڈرنے کا خوف پیدا نہیں ہوگا،
کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑنے کا خوف جسے پیدا ہو گیا اور وہ اپنی خواہش نفس سے بچ گیا، نفس کی خواہش سے بچ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جنت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنائے، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت کے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں مغفرت کا عشرہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد بھی فرمائے اور ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جلسے دل سنتوں سے